نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالی نے کائنات کے اندر انسان کو بھیجا اور اس انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے اتارے کہ انسان کو کامیاب کیا جائے، انسان کی خیر خواہی سوچی اور اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے اور پھر اختیار دے دیا، دونوں راستوں کے بارے میں بتا بھی دیا کہ یہ راستہ اس طرف جائے گا، اس راستے پہ اگر چلے گا تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اس راستے پہ اگر انسان چلے گا تو ناکامی ہی ناکامی ہے، اس راستے کی طرف اگر جائے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اس راستے کی طرف اگر جائے گا تو پھر منزل مقصود جو انسان کی بنائی گئی ہے اس منزل مقصود تک نہیں جائے گا، گڑھوں میں گر جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا اور آخرت کی جو زندگی ہے ضلالت والی بن جائے گی۔ اگر اس راستے پہ چلے گا کامیاب ہوگا، عزتوں سے نوازا جائے گا اور آگے جو مکانات اس کو ملیں گے، جو جگہ اس کو ملے گی، جو تعین اس کے لیے ہو گیا ہوگا، اس میں عیش ہوگی، اس میں مسرت ہوگی، خوشی وہاں پہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے کہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انسان کو بتایا کہ تو نے دنیا میں ایسے رہنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے باتیں کرنی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو آقا نامدار حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو، قرآن کے اندر ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ آج ہمیں آ کر کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم اس بارے میں تصدیق نہیں کرتے، پوچھ گچھ نہیں کرتے، اس کی بات کو لے لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی حماقت ہے۔ جبکہ قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی اطلاع پہنچائے، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کی ہے قرآن مجید نے، لیکن ہم نے اس کو سوچا نہیں، اس لیے ہمارے گھر کے اندر جھگڑے اور فسادات ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں فسادات ہی فسادات نظر آتے ہیں۔ جب ان فسادات کی جڑ کو پہنچتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ یہ فساد کہاں سے اٹھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فساد فلاں جگہ سے فلاں آدمی نے ایک بات کی تھی، اسی جگہ سے یہ فساد کھڑا ہوا ہے
اور آگے تک چلتا جا رہا ہے، اور جب اس آدمی سے تصدیق کی جاتی ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی ہے، تب جا کے وہ فساد ختم ہوتا ہے، وہ جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت پہ اگر ہم پہلے سے عمل کر لیں کہ ہمارے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس پہ ناراض ہونے کی بجائے، اس سے جھگڑا کرنے کی بجائے، اس سے تصدیق کر لیں کہ آپ نے یہ بات ایسے کی ہے یا نہیں کی۔ اگر تو اس نے کی ہے، کیا وجہ کی، کیوں کی ہے، اگر ہم یہ تصدیق کر لیں تو ہمارے گھر کے، ہمارے ماحول کے تمام جھگڑے اور فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی عمل کریں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی والا راستہ بھی بتا دیا کہ یہ کامیابی والا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ناکامی والا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ جب ہمیں اللہ رب العزت نے یہ راستے بتا دیے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب یہ اختیار دینا کہ اللہ نے ہمیں اختیار کیوں دیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا تھا، عہد الست جسے کہتے ہیں، کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو ہم سب نے اقرار کیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم نے یہ اقرار کیا تھا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اب اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ میری بات مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے، یہ دنیا میں جا کر عیش پرستی میں لگ گئے ہیں، اپنی دنیا کے اندر مست ہو گئے ہیں، یا میری راستے پہ بھی چلتے ہیں۔ یہ صرف اختیار جو دیا گیا ہے یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش پہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس آزمائش پہ پورے اتریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہما قسمی آزمائشوں میں کامیاب فرمائے، اور جو اس آزمائش میں کوئی بھی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔